بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، حضرت شمویل علیہ السلام قرآن مجید میں آپ کا نام تو ذکر نہیں، سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا جو ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تمام مفسرین اکرام کے نزدیک یہ واقعہ آپ کے زمانہ کا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ تھے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں امتری اور بے دینی پھیلی تو ان کے سنبھالے کے لیے حضرت یوشع مقرر ہوئے اور ان کے بعد حضرت کالب بن یوکنا آئے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ غرض یہ کہ ان میں پے در پے رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ تورات کو بھی بھلا بیٹھے اور فاسق اور فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقے میں آباد تھی ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کیا اور ان کے بہت سے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث کافروں کے زیر نگین ہو گئے اور جالوت کی رعایا بن گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور نہ رسول ان میں موجود تھا، نہ کوئی امیر اور سردار تھا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اس نقبت اور ادبار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل و کرم فرمایا۔ اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی بنا پر ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، بنی اسرائیل کی رشت و ہدایت پر مامور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کرائیں۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے ذوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا سرے سے جواز ہی نہیں ہے۔ ان ظالموں نے تو ہمیں گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا ہے اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کر لیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔